الدخان الجاثيات الأحقاف محمد الفتح الحجرات قاف الذاريات الطور النجم والقمر الرحمن الواقع الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصف الجمعة المنافقون التغابن الطلاق التحريم الملك القلم الحاقة المعارج نوح الجن المزمل المدثر القيامة الإنسان المرسلات النبأ النازعات عبس التكوير الانفطار المطففين الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى الشرح الدين العلق القدر البينة الزلزلة العاديات القارعة التكاثر العصر الهمزات الفيل قريش الماعون الكوثر الكافرون النصر والمسد الإخلاص الفلق والآخر والناس سورة القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شفق عرفان۔ الہدیٰ کراچی ریجن کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ رمضان اسپیشل پروگرام قرآن کے موتی کا آج 5واں دن ہے۔ آج کی ہماری سلیکشن ہے آیت نمبر 69 سورۃ النساء پارہ نمبر 5 سے، جس پر پہلے ہم لیکچر سنیں گے۔
پھر ڈسکشن کریں گے، پھر سب ساتھیوں کے ساتھ مل کر کوئز پول اٹیمپٹ کریں گے، آخر میں اسی آیت کی تجوید اور ترجمے کو دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک، وہ جن پر اللہ نے انعام کیا، سورۃ النساء 69۔ اوور ٹو یو سوہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اور جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، اور رفیق ہونے کے لحاظ سے یہ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ ایک دعا جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن سے تو راضی ہو گیا، جن سے تو خوش ہو گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جن سے رب کریم راضی ہے اور وہ اس کے انعام کے مستحق ہیں۔ تو اس کا جواب بھی ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 سے ملتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ خوش قسمت لوگ انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء اور نیک لوگ ہوں گے، اور یہ بہترین ساتھی ہیں، بہترین دوست ہیں۔ جب ہم ان کے بارے میں سنتے ہیں تو ان پر رشک کرتے ہیں، اور پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، قیامت کے دن ہمیں بھی ان لوگوں کا ساتھ ملے۔ تو اس کے لیے یہ آیت اتاری گئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، شرط لگا دی گئی کہ اگر ان لوگوں کا ساتھ چاہیے تو پھر اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا ہوگی، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے اس کو ماننا ہوگا، جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے رکنا ہوگا۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام کرتا ہے، دنیا کے بھی اور دین کے بھی، لیکن بہت سارے کام انسان بغیر کسی نیت اور ارادے کے کرتا چلا جاتا ہے، یا بعض اوقات مرغوبات دنیا کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا کرنا اطاعت نہیں کہلاتا۔ اطاعت کے لیے نیت اور ارادہ ضروری ہے کہ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ تو وہ شخص جو اس بات کی خواہش رکھتا ہو کہ قیامت کے دن نیک لوگوں میں اٹھایا جائے، تو اسے پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگی، اپنے معاملات کو اللہ کی رضا کے تابع کرنا ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو ساری کائنات اللہ کی تابع دار ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قانون کی ماتحتی میں ہر کوئی چل رہا ہے۔ سورج ہو، ستارے ہوں، سیارے ہوں، درخت ہوں، موسم ہوں، ہوائیں ہوں، بادل ہوں، بارشیں ہوں، یہ سب کچھ اللہ کی اطاعت کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ تو ایک بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سوچ، اس کی خواہش، اس کے جذبات، اس کی دلچسپیاں، اس کے تعلقات، اس کی محبت اور نفرت، سب کے سب اللہ کی اطاعت میں رنگ جائیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، کسی اور کے نہیں۔ تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی پھر ہر بات مانیں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے مانیں، اور پھر صرف اللہ ہی کی نہیں بلکہ اس آیت میں جو شرط لگائی گئی وہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی کرے،
یعنی اللہ کی اطاعت کرنا ممکن نہیں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے جس کی بنا پر وہ ظاہری باتوں کو خوب سمجھتا ہے، لیکن بہت سی باتیں جاننے کے لیے، ان کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے، ان کی حکمت جاننے کے لیے صرف ظاہری یا دنیا کا علم کافی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اللہ کے پیغمبروں کی بتائی ہوئی تعلیمات کو جاننا اور اس کے مطابق چلنا ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان ہدایت کے راستے پہ چلے اور گمراہی کے راستے سے بچ جائے، کیونکہ جہاں اطاعت کا فائدہ ہے وہاں گمراہ ہونے کا نقصان بھی بہت بڑا ہے، اور یہ نقصان دنیا میں تو ہوتا ہی ہے لیکن آخرت میں بھی ہوگا۔ تو گویا آخرت کی ہر چیز کا انحصار اطاعت پر ہے۔ تو یہاں پر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، یعنی اپنی استطاعت اور قدرت کے مطابق، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو یا فقیر ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، سبھی کے لیے ایک ہی بات ہے کہ وہ اطاعت کریں، یعنی اپنی خوشی سے، دل کی رضا سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں۔ تو پھر ایسے لوگ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ ان پر انعام کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی اطاعت کے مطابق گزاری تھی۔ اب یہاں پر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ درجات میں ان کے برابر ہو جائیں گے، درجات میں تو فرق ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کے درجے اسی کے مطابق ہیں جو اس نے عمل کیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ان سے ملاقات کر سکیں گے، ان کے ساتھ بیٹھ سکیں گے، ان کو دیکھیں گے، ان کے ساتھ لطف اندوز ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی جنت کی جو نعمتیں ان کے درجات کے فرق سے ان کو عطا کی ہوں گی اس پر بھی وہ راضی اور خوش ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ من النبیین، انبیاء میں سے۔ نبیین نبی کی جمع ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے وحی عطا کر کے فضیلت بخشی ہے، اور انہیں خصوصی فضیلت عطا کی ہے کہ ان کو لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، پیغام دے کر بھیجا، لوگوں کو ہدایت اور گمراہی کا فرق بتانے کے لیے بھیجا، اور ان لوگوں نے وہاں جا کر خوشخبریاں دی اور نہ عمل کرنے والوں کو خبردار بھی کیا، اور عمومی طور پر لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی کہ لوگوں اللہ کے بندے بن جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ انبیاء کے بعد صدیقین کا درجہ آتا ہے۔ صدیقین صدیق کی جمع ہے۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو بہت زیادہ سچ بولنے والا اور سچائی کی تصدیق کرنے والا اور سچائی کی تلاش کرنے والا ہو، جسے سچائی سے محبت ہو۔ دوسرے لفظوں میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ فرما بردار ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ اخلاص اختیار کرنے والا ہو۔ اور ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق تھا، ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ کو عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسی طرح حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صدیقہ تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور لوگوں کو بھی یہ مقام عطا کیا ہوگا، لیکن نون نیمز جو ہیں وہ ہمیں یہی ملتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں سچائی سے کتنی محبت ہے، اور سچائی ہمارے سامنے آ جائے قرآن اور سنت کی شکل میں تو ہم اس کی تصدیق کتنی کرتے ہیں اور اس پر اعتراض کتنے کرتے ہیں اور اس پر دل تنگ کیسے ہوتا ہے۔ تیسری کیٹیگری ہے والشہداء۔ شہداء شہید کی جمع بھی ہے اور شاہد کی جمع بھی ہے۔ شہید وہ جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور قتل کر دیے جائیں، اور شاہد کا مطلب ہے جو حق کی گواہی دے، یعنی جب حق ان کے سامنے آ جائے تو پھر اس کا انکار نہ کرے۔ اور چوتھی کیٹیگری ہے والصالحین۔ صالحون صالح کی جمع ہے۔ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اللہ کے حقوق دینے والا اور بندوں کے حقوق قائم کرنے والا، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والے صالحین ہوتے ہیں۔ اور مجموعی طور پر ان کے بارے میں فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ کتنے اچھے ہیں، بہترین ہیں یہ رفیق۔ رفیق کا لفظ جو ہے یہ رفق سے ہے۔ رفق کہتے ہیں نرمی کو،
دوست وہی ہوتا ہے جو دوست کے ساتھ نرمی برتتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے۔ تو رفیق کہتے ہیں اس شخص کو جس کی نرمی اور جس کی اچھی عادات کی وجہ سے اس کے ساتھ انسان کا تعلق اچھا ہو، جس کی کمپنی میں انسان رہنا پسند کرے۔ یعنی قیامت کے دن جن کو یہ دوست مل جائیں گے، جن کو یہ ساتھی ملیں گے، جن کو ان کا ساتھ ملے گا، تو وہ بہت خوش قسمت ہوں گے کہ وہ ان کی کمپنی کو انجوائے کریں گے۔ بہرحال عربی زبان میں رفیق اس کو بھی کہتے ہیں جس سے سفر اور حضر میں فائدہ اٹھایا جائے۔ تو یہاں پر بعض اوقات رفیق کا مطلب یہ کیا جاتا ہے ساتھی، یعنی جو کسی کے ساتھ ہو۔ کبھی انسان کسی کے ساتھ ہوتا بھی ہے لیکن اس کے ساتھ وہ خوش نہیں ہوتا یا اس کا دل نہیں ملتا، تو ایسا انسان جس کی شفقت زیادہ ہو، جو خیال کرنے والا ہو، وہی اپنے ساتھی کے لیے رفیق بنتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا کہ اطاعت گزار لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین سے فائدہ حاصل کریں گے، اور یہ ان سے اسی وقت فائدہ پا سکتے ہیں جب انہیں ان سے نرمی اور خیر حاصل ہو۔ تو ہم صالح ہیں یا نہیں، اس کا اندازہ کس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں دوسروں کے لیے کتنی خیر خواہی ہے، ہم ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، کیا ہم ان کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے یہاں پر کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین اطاعت گزار کے لیے شدید محبت رکھنے والے، اور اس کو دیکھ کر خوش ہو جانے کی وجہ سے اس کے لیے رفیق ساتھی کی طرح ہوں گے۔ اس آیت کا ایک شان نزول بھی بتایا جاتا ہے۔ سلسلہ صحیحہ میں ایک روایت آتی ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے میرے اہل و عیال سے بھی زیادہ پیارے ہیں، آپ مجھے میرے بیٹے سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ جب میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ مجھے یاد آتے ہیں تو مجھ سے صبر نہیں ہو پاتا، حتیٰ کہ میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، لیکن جب مجھے اپنی اور آپ کی موت یاد آتی ہے تو سوچتا ہوں کہ آپ جنت میں داخل ہوں گے تو انبیاء کے ساتھ بلند مرتبوں پر ہوں گے، اور اگر میں جنت میں داخل ہوا تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں آپ کو دیکھ نہ سکوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے اعمال کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اے ابو ذر، آخرت میں تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہوگے۔ میں نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں انسان صرف ان کے رویے سے، ان کی خاموشی سے، ان کے معاملات سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اور ان کی محبت کی وجہ سے انسان کے اندر نیک بننے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ میں بھی ان جیسا بنوں۔ وہ ان پر رشک کرتا ہے اور اس کو ان سے خیر ہی خیر ملتی ہے۔ صالح اور نیک ساتھی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی خوشبو بیچنے والا ہو کہ اگر وہ خوشبو لگانے کو نہ بھی دے تو جو خوشبو خرید بیچ رہا ہوتا ہے اس سے بھی اس کے ساتھی کو خوشبو پہنچتی ہے۔ یعنی اگر کوئی ایکٹیولی آپ کو کچھ دیتا نہیں بھی، مثلا کوئی تعلیم نہیں دیتا، کوئی نصیحت نہیں بھی کرتا، لیکن انڈائریکٹلی آپ بہت کچھ ایسی کمپنی میں سیکھ جاتے ہیں۔ اور آخرت میں تو صحبت صالح جنت میں داخلے اور مغفرت کا سبب ہے۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ فرمایا صالحین سے محبت کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کے دل کو جھانکے اور اس میں تمہارا نام لکھا ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے اور جنت میں داخل فرما دے۔ یعنی اگر تم صالحین سے محبت کرو گے تو صالحین بھی تم سے محبت کریں گے، تو صالحین جن سے محبت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو صالحین سے ملا دیں گے۔ عربی کا ایک شعر بھی ہے، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں صالحین سے محبت کرتا ہوں حالانکہ میں ان میں سے ہوں نہیں، اپنے آپ کو میں نیک نہیں سمجھتا، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکی عطا کر دے۔
یعنی صالحین کی صحبت سے اور صالحین کی رفاقت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان جیسے کام کرنے کی توفیق دے دے۔ تو یہاں پر جو شرط ہے صالحین کے ساتھ ہونے کی قیامت کے دن، وہ ہے اللہ اور رسول کی اطاعت۔ اطاعت کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اطاع یطیع سے ہے، اس کا مادہ طا واو عین ہے، اور یہ لفظ ساتھی بنانے اور فرما برداری کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن یہ تو لغوی معنی ہے، اطاعت کا شرعی معنی ہے۔ کفوی کہتے ہیں کہ اطاعت یہ ہے کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہو ان کو بجا لانا چاہیے، چاہے وہ مستحب ہی کیوں نہ ہو، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہو ان سے بچ جانا چاہیے، چاہے وہ مکروہ ہی کیوں نہ ہو۔ ابن عربی کہتے ہیں حقیقت میں حکم کی تعمیل کرنا اطاعت ہے، جیسا کہ نافرمانی اطاعت کے برعکس ہے، اور نافرمانی سے مراد حکم کی مخالفت کرنا ہے، یعنی کسی کا حکم ماننا دراصل اس کی اطاعت کرنا ہے۔ تو اطاعت کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک باطنی پہلو ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر اطاعت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل بجا لانا، اور باطنی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر راضی ہونا ہے، یعنی صرف انسان مشین کی طرح ظاہری کام نہ کرتا رہے، بلکہ جو کچھ کرنے کو کہا گیا ہے اس کو خوش دلی سے بجا لائے، محبت سے کرے، اور اس شخص کی بات پر راضی ہو جانا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت دے۔ یعنی اگر کوئی آپ کو نصیحت کرے، کوئی اللہ کی بات سنائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائے تو اس کو دل سے قبول بھی کر لے۔ اطاعت میں سب سے پہلے توحید آتی ہے۔ توحید کی تعریف یوں ہے، فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ إِلَٰهَ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَأَوَّلُ الْمُوَحِّدِينَ لِلرَّبِّ الْخَاضِعِينَ الْمُطِيعِينَ لَهُ وَحْدَهُ۔ یہ لسان العرب میں تعریف کی گئی ہے، میں تمام مخلوقات کے الہ کی سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں، وہ الہ جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ وہ جنم دیا گیا، اور میں سب سے پہلا ہوں ان لوگوں میں سے جو رب کی توحید کو مانتے ہیں، اس کے فرما بردار ہیں اور اکیلے اسی کے لیے مطیع ہیں۔ تو گویا اللہ کو ایک ماننا یہ اطاعت پر دلالت کرتا ہے۔ پھر اسلام کا معنی بھی اطاعت پر دلالت کرتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کا مطلب ہے ہم اسی کے اطاعت گزار ہیں اور فرما بردار ہیں۔ تیسرا معنی قنوت میں بھی آتا ہے، فرما برداری کرنا۔ مجاہد کہتے ہیں کل لہ قانتون، یعنی سب اس کے اطاعت گزار ہیں۔ پھر اسی طرح الانقیاد والاتباع، مطیع ہو جانا اور پیروی کرنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان کنتم ایاہ تعبدون، یعنی اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو، یعنی تم اللہ کے اطاعت گزار ہو، اللہ کے احکام مانتے ہو۔ پھر دین کا معنی بھی اطاعت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ابو جعفر الطبری کہتے ہیں کہ اس مقام پر الدین سے مراد اطاعت اور ذلت ہے۔ پھر نمبر 6 ہے اخبات، عاجزی کرنا۔ وبشر المخبتین، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی شان بلند ہے وہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو اطاعت کے ساتھ اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ تو مخبتین کون ہے؟ جو فرما برداری کرنے والے ہیں، اس کی عبودیت کو تسلیم کرنے والے ہیں اور توبہ کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ پھر طاعت کا معنی تسخیر بھی ہے، کسی کو مسخر کرنا، تابع کرنا۔ اور 8واں معنی التنسک ہے، یعنی عبادت کرنا۔ واسجد واقترب میں اللہ کے لیے نماز پڑھنا اور اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کے قریب ہو جانا۔ اسلام جس کو ہم اپنے دین کے طور پر مانتے ہیں، یہ ہے ہی مکمل اطاعت کا نام، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنا دل اللہ کے سپرد کر دو، اور یہ کہ تم اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کر دو، یعنی دل و جان سے اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے، اسے جہاں لے جایا جائے وہ چل پڑتا ہے۔ یعنی جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر مومن کیا کرتا ہے؟ جھک جاتا ہے اور وہ کام کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا، وہ بندوں کی باتوں کے مقابلے میں اللہ کی بات کو ترجیح دیتا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی مطیع ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے
خوشی اور ناخوشی اسی کا فرما بردار ہے۔ فرشتے بھی اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، سورۃ التحریم میں آتا ہے اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ النحل میں یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اپنے رب جو ان کے اوپر ہے اس سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ پھر رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بھی کیا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اسی طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہا گیا کہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی فرما برداری کرے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ اور پھر اطاعت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ ایمان والوں کا قول کیا ہوتا ہے کہ جب انہیں کوئی حکم ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم مان گئے۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں آتا ہے سورۃ النور میں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ایسا نہیں کہ ہمیں کوئی چوائس ہے کہ تم مانتے ہو تو مانو، نہیں تو نہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کا حکم آنے کے بعد نہیں مانتا تو وہاں بھی اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے، اور ایسا کرنا انسان کے حق میں بہت ہی نقصان دہ ہے۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کچھ اختیار باقی رہ جائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ صریح گمراہی میں جا پڑا۔ پھر اسی طرح مسلمانوں کے درمیان اگر اختلافات ہو جائیں تو ان کے حل کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنے میں ہی رجوع کرنے میں خیر ہے۔ پھر اسی طرح گمراہی سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو تھامنا بہت ضروری ہے، یعنی مراد ہے کتاب اللہ اور سنت نبی ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت۔ اور یہ یاد رکھیے کہ خوشی میں، تنگی میں، کشادگی میں، ناگواری میں، کسی بھی صورت میں ہمیں اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ اس دین میں ایسے پودے لگاتا رہے گا جنہیں وہ اپنی فرما برداری میں استعمال کرے گا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ اور یاد رکھیے اطاعت کے انسان کو بہت فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ یہ فائدے جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کے اوپر پھر اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کو سیدھے راستے کی ہدایت مل جاتی ہے۔ فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تم اس نبی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، کیونکہ ہدایت کا معیار قرآن مجید میں یہی رکھا گیا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس نبی کا حکم مانو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر اسی طرح اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر آتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہاں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ پھر اسی طرح اللہ کی محبت ملتی ہے جب انسان رسول کی پیروی کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر اسی طرح اللہ اور رسول کی اطاعت سے انسان کو زندگی ملتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کی دعوت قبول کرو
جب وہ تمہیں اس چیز کی دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ پھر پل صراط پر نور اس کو ملے گا جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے گا اور ان کی اطاعت کرے گا۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے کے لیے جنت ہے۔ سورۃ النساء میں آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے تو وہ اسے آگ میں داخل کرے گا، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کا فائدہ ہے اور نافرمانی کے نقصانات ہیں۔ ایک جگہ پر اسے کفر سے بھی تعبیر کیا گیا۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہہ دیجیے اللہ اور رسول کا حکم مانو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر ایک جگہ پر آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی نفاق کی علامت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ منہ موڑنا، اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کرنا گمراہی کا باعث ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔ پھر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت جو ہے یہ فتنوں اور عذاب کا باعث ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر وعید بھی آئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے والے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، یعنی جو آپ کے طریقے سے بے رغبتی اختیار کرے وہ آپ میں سے نہیں۔ فرمایا ومن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو آپ دیکھیے کہ سنتیں جو ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سنت موقدہ ہے اور ایک غیر موقدہ ہے۔ یہ صرف نماز میں نہیں باقی زندگی میں بھی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن سنتوں کی بہت تاکید نہیں کی گئی ان کو پورا نہیں کرنا چاہیے، ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں طرح کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور جو جتنا زیادہ سنت کا پیروکار ہوگا اس کو اتنا زیادہ پھر تقرب ملے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں، یعنی آپ اس کو اپنے سے الگ کرتے ہیں۔ اور انسان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو وہ سراسر گمراہی کے راستے پر نکل جاتا ہے، کیونکہ ہدایت ملتی ہی ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہو، اور ان میں انبیاء ہیں، اور انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی سنت محفوظ ہے۔ تو اطاعت نہ کرنا سراسر نقصان کا باعث ہے۔ تو آپ کی اطاعت دونوں سنتوں پر کرنی چاہیے، مطلب ایک تو وہ سنتیں ہیں جو ہدایت پر مبنی ہیں، جن میں آپ کو کلیئر دین کے احکامات ملتے ہیں، دوسری جو ہیں وہ زائد ہوتی ہیں اور بہت ناپسندیدہ اور نہایت برا عمل شمار ہوتی ہیں۔ مثلاً زائد سنتوں میں جو ان کی پیروی کرتا ہے اس کے لیے وہ عمل عبادت لکھ لیا جاتا ہے، اور جو ان کو چھوڑ دیتا ہے تو اس میں جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں اگر کسی سے کوئی چھوٹ جائے تو وہ شخص گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن مستقل طور پر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ مثلا کھانے پینے بیٹھنے اور کھڑے ہونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اگر ہم کوشش بھی کریں تو ساری چیزوں کا احاطہ نہیں کر پاتے، تو انسان سے جتنا ہو سکے اتنا اللہ کا تقوی اختیار کرے اور باقی معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ شریعت کے جو معاملات ہیں، احکامات ہیں، عبادات ہیں، ان میں آپ کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں، یعنی اس درجے آپ کی سنت کی، آپ کے طریقے کی اتباع کرنا ہوگی۔ انس بن مالک کہتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ ایسا مسلمان ہے جسے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمہ حاصل ہے، لہٰذا تم اللہ سے اس کے ذمے میں خیانت یعنی بدعہدی نہ کرو، یعنی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، یہ مطلب ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سنتوں میں یا دین کے شرعی احکامات میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہ کریں یا کوئی نئی راہ نہ نکالیں، اس میں سے جتنا کہا گیا ہے اتنا کرنے کو ہی اپنے لیے کافی سمجھیں۔ پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کسی اور کا حکم نہیں لے آنا چاہیے۔ مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی اور آپ کہتے ہیں کہ فلاں تو یہ کہتا ہے اور اس کام میں مجھے فلاں ڈاکٹر نے یہ حکمت بتائی تھی، تو اس طرح کی بات کرنا یہ آپ کی تعظیم کے خلاف ہے۔ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے ابو عبداللہ میں کہاں سے احرام باندھوں؟ انہوں نے کہا ذوالحلیفہ سے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا۔ اس نے کہا میں مسجد سے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ تو امام مالک نے کہا ایسا نہ کرو۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں قبر یعنی روضہ رسول کے قریب سے احرام باندھوں۔ امام مالک نے کہا ایسا نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کیونکہ تم ایک نئی راہ نکال رہے ہو، اور اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس کی فضیلت میں سبقت لے گئے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد جن جن کو آپ نے چھوڑنے کا کہا انہوں نے چھوڑا۔ پھر اسی طرح سنت کی پیروی صرف دینی معاملات میں نہیں ہوتی، دنیاوی معاملات میں بھی ہوتی ہے، اور اس میں بھی ہمیں آپ کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ کا انداز اختیار کرنا زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور انسان کی زندگی بہترین اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہو۔ بعض صحابہ تو اس درجے میں آپ کا اتباع کرتے تھے کہ اگر آپ کے کرتے کے بٹن کھلے ہوتے تو وہ بھی بٹن کھول لیتے تھے۔ عروہ کہتے ہیں میں نے سردی اور گرمی میں جب بھی معاویہ اور ان کے بیٹے کو دیکھا ان کے کرتے کے بٹن کھلے ہوتے تھے، یعنی آپ کی پیروی میں، حالانکہ یہ بالکل سراسر ایک دنیا کا معاملہ ہے، دین کا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس کام کی آپ نے رغبت دلائی اس کو بھی لازم پکڑ لینا چاہیے۔ زید بن خالد جوہنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ اسی وجہ سے زید بن خالد جب مسجد جاتے تو مسواک ان کے کانوں پر اس طرح رکھی ہوتی تھی جیسے کاتب کا قلم، اور جب اقامت ہوتی تو وہ نماز شروع ہونے سے پہلے مسواک کر لیتے، یعنی ایسے دانتوں پہ پھیر لیتے۔ پھر اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، آپ کے سامنے شوربہ رکھا گیا جس میں کدو تھے، تو آپ کدو میں سے کھانے لگے کیونکہ آپ کو پسند تھا۔ انس کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو میں کدو آپ کے سامنے کرنے لگ گیا تاکہ آپ اس کو اور کھائیں، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیشہ کدو کو پسند کرنے لگا۔ جو کھانا بھی میرے لیے تیار کیا گیا جتنا بھی ہو سکا میں نے اس میں کدو کو ضرور شامل کر لیا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے جس چیز کو پسند نہ کیا اسے خود بھی ناپسند کرنا چاہیے۔ ابو ایوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کرتے تھے، ابو ایوب انصاری، جب وہ واپس آتا یعنی آپ جو کھا لیتے اور باقی واپس آتا اور ابو ایوب کے سامنے وہ کھانا رکھا جاتا تو وہ اس جگہ کے بارے میں پوچھتے تھے جس جگہ آپ نے انگلیاں ڈال کر کھانا کھایا ہوتا تھا، پھر اس جگہ سے وہ خود کھاتے تھے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ کھانے میں لہسن تھا جس پر آپ نے کھانا نہیں کھایا، تو ابو ایوب گھبرا گئے اور پوچھنے کے لیے آئے کہ کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا حرام نہیں لیکن یہ مجھے پسند نہیں۔ تو ابو ایوب کہنے لگے کہ مجھے بھی وہ چیز ناپسند ہے جو آپ کو ناپسند ہے، آئندہ میں بھی یہ نہیں کھاؤں گا۔ پھر اسی طرح جو کام آپ نے کیے صحابہ ان کاموں پر اپنے آپ کو پابند رکھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے جب ہم کچھ نہیں جانتے تھے، اب ہم وہی کریں گے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر اسی طرح خواتین گھریلو زندگی میں آپ کی اطاعت کرتی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے مروی ہے جب وہ کھانا پکاتی تو کچھ دیر کے لیے اس کو ڈھانپ کر رکھ دیتی تھی، یعنی جیسے کو ہم کہتے ہیں نا دم پہ رکھنا، تاکہ اس کی حرارت کی شدت بھی کم ہو جائے، اور فرماتی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس سے کھانے میں خوب برکت ہوتی ہے، تو میں بھی اسی طرح کرتی ہوں۔ پھر اسی طرح اخلاق میں بھی آپ کا اتباع کرنا چاہیے۔
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز کیا ہے۔ پھر اسی طرح آپ سے محبت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، اور محبت جو ہے انسان کے لیے اپنے ارادے اور سوچ کو اور اپنے اقوال اور افعال کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنے میں بہت مددگار ہوتی ہے، انسان کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے۔ ہمیں ہر چیز سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس کسی میں ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا، یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، اور یہ کہ آدمی جس کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے، اور یہ کہ کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اپنی جان سے بھی زیادہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، اور یہ ہم پر واجب بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات کیا ہیں کہ ہم واقعی آپ سے محبت کرتے ہیں؟ اس میں نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں آپ کو مقدم رکھنا چاہیے۔ کسی انسان، کسی فلاسفر، کسی سائنٹسٹ، کسی کو بھی آپ سے آگے نہیں رکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ کا ادب کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو، اس کی تعظیم کرو، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ یعنی اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ نبی کو ہم بھیج رہے ہیں جو گواہی بھی دے گا، خوشخبری بھی دے گا اور ڈرانے والا بھی ہوگا، اور تمہیں جواب میں کیا کرنا ہوگا؟ ایمان لانا ہوگا، مدد کرنی ہوگی، تعظیم کرنا ہوگا۔ یعنی 3 باتوں کے جواب میں 3 کام کرنے ہوں گے۔ پھر اسی طرح آپ کی آواز کے سامنے آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی مسجد میں بلند آواز نہ دی جائے، کسی کو دور سے پکار کے اور شور مچا کے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ پر درود بھیجتے رہنا چاہیے۔ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن درود شریف زیادہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ قیامت کے دن یہ درود بھیجنا ہمارے لیے سفارش کا باعث ہوگا۔ پھر آپ کی سنت کا دفاع کرنا چاہیے، اور آپ کی باتوں کی جو آپ نے بتائیں ان کی تصدیق کرنی چاہیے۔ آپ کی خاطر جان اور مال قربان کرنا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنا ہوگا۔ پھر اس کے لیے دعا بھی کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیرت پر جما دے۔ قرآن مجید میں دعائیں بھی ہمیں بتائی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بتائیں کہ جو بیمار ہوتے وقت انسان پڑھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو نبی بھی بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں جب آواز گلے میں پھنسنے لگی تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس وقت میں سمجھ گئی کہ آپ کو بھی اختیار دے دیا گیا ہے۔ تو ہم سب کو عمومی طور پر بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اے اللہ، ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اور کفر اور نافرمانی اور گناہوں کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کرنے کے کام کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جس چیز کا آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اسے کر لیں، اور جس چیز سے انہوں نے روکا ہے اس کو ختم کر دیں، اپنی زندگی سے نکال دیں۔ نمبر 2، جتنی استطاعت ہو اس کے مطابق آپ کی اطاعت کریں۔ جیسے ہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم پتہ چلے فوراً مان جائیں، تاخیر نہ کریں، ڈیلے نہ کریں۔ پھر اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو خوش دلی سے تسلیم کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنی مرضی کو نہ لائیں، یعنی اپنی مرضی کرنا بے ادبی ہے۔ پھر آپ کے حکم پر فوری عمل کریں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک مرتبہ حکم کی ضرورت پیش آتی تھی اور ہم فوراً ہی اسے بجا لاتے تھے، یعنی پہلی آواز پر ہی اٹھ جاتے تھے۔
پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی حال میں بھی آپ کا اتباع نہ چھوڑیں، مرتے دم تک آپ کی ہدایت پر قائم رہیں. اور اسی طرح انبیاء اور صحابہ کرام تو ہمارے سامنے نہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ ان سے بھی محبت رکھنی چاہیے، اور بعد میں بھی امت میں جیسے امام ائمہ کرام آئے ہیں، فقہائے کرام آئے ہیں، مفسرین آئے ہیں، اور بھی جن جن لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے، جن کی زندگیاں بھی اس کے مطابق تھیں، تو ان کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے. اور اس محبت میں صرف زبانی کلامی محبت نہ ہو، بلکہ ان کا ساتھ پانے کے لیے سجدوں کی کثرت بھی کریں. ربیعہ بن کعب الاسلمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوتا، آپ کے وضو کے پانی اور ضروریات کا خیال رکھتا. تو ایک دن آپ نے فرمایا مانگو. میں نے عرض کیا میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور؟ میں نے عرض کیا بس یہی چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی سجدوں کی کثرت ہوگی تو میں تمہاری شفاعت کر سکوں گا. پھر اپنے اندر امانت اور سچائی پیدا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صادق امین مسلمان تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹ از ٹائم فار ڈسکشن ناؤ. ڈسکشن میں حصہ لینا بہت ہی آسان ہے. آپ کو صرف 3 کام کرنے ہیں. اپنی اسکرین پر دیکھیے، نیچے موجود آپشنز میں سے ریز ہینڈ کے آپشن پر کلک کریں. بلو ہینڈ کا مطلب ہے ہم آپ کی مائک کی ریکویسٹ دیکھ سکتے ہیں. جب ہوسٹ آپ کو ریکویسٹ بھیجے تو اسے ایکسیپٹ کریں، اور جب آپ کا نام لیا جائے تو اپنا مائک کھول کر بات کیجیے، اور بات کرنے کے فوراً بعد اپنا مائک بند کر دیجیے. آپ اپنے جوابات چیٹ میں بھی لکھ کر بھیج سکتے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ندا موسیٰ موجود ہیں جو آج کا یہ سیگمنٹ لیں گی. اوور ٹو یو باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور رمضان کی خوب بھرپور تیاری کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو بھی سیکھ رہے ہیں اس کو ہمارے عمل میں لے آئے. میں دعا پڑھ لیتی ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم اپنا ڈسکشن سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. آمین یا رب العالمین. جی ہمارے پاس جو پہلا سوال ہے، آپ میں سے جو لوگ چیٹ پہ جواب دینا چاہیں وہ چیٹ پہ لکھ سکتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ مائک پہ جواب دینا چاہیں تو وہ اپنے ہینڈز ریز کر سکتے ہیں. جی پہلا سوال ہے، وہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور وہ انعام کے مستحق ہوں گے؟ قرآن سے دلیل دیجیے. جی شازیہ فاطمہ آپ کا مائک اوپن ہے. وہ ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین. شاباش، ویری گڈ. ٹھیک ہے، اور آج ہم کیسے ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یہ تو کچھ ایسے بھی ہیں جو گزر گئے جیسے انبیاء علیہ السلام. آج ہم کیسے داخل ہوں گے ان لوگوں میں؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جی شازیہ. اطاعت کرنی ہوگی، اللہ کا حکم ماننا ہوگا اور رسول کی اطاعت کرنی ہوگی. شاباش، ویری گڈ. اور یہی جواب جو ہے وہ اس کا ہے کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِکَ، تو یہی لوگ 7 ان لوگوں کے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. اور وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کتنے اچھے ہیں یہ دوست. ٹھیک ہے جی، اگلا سوال لے لیتے ہیں. جی ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ایک قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسا عمل نہیں کر پاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا، یا اس کے بارے میں ان سے کیا فرمایا؟ جی ہمارے پاس ہینڈ جن کے ریزڈ اپ ہیں اس میں شیرین جو ہیں وہ ان کا مائک اوپن ہے. جی شیرین آپ کیا کہیں گی اس کے حوالے سے؟ رسول اللہ نے کیا جواب دیا تھا ابو ذر رضی اللہ عنہ کو؟
شیرین آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. یہ ہمارے پاس چیٹ میں بھی جواب آ رہا ہے کہ انسان سیدہ آسیہ انسان میرا جن سے unmute محبت کیا ہے؟ کرے گا. جی روحما بتائیے. جی جن سے محبت کریں گے ہم ان کے ساتھ شامل کیے جائیں گے، ان کے ساتھ ہم آخرت میں کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے شاباش ویری گڈ الحمدللہ. چلیں جی موونگ آن. اگلا سوال اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں کہ جی انہوں نے کیا کہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے ابو ذر تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو. تو ہمیں کرنے کا کام کیا پتا چلا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. چلیں جی اگلا سوال دیکھتے ہیں. اطاعت کے لغوی اور شرعی معنی بتائیے. جی کون بتائے گا اطاعت؟ کیا آپ نے غور سے سنا ہے آج کا لیسن؟ تو آپ بہت اچھے سے اس کے لغوی اور شرعی معنی بتا سکتے ہیں. پہلے لغوی معنی دیکھ لیتے ہیں. جی سمیرہ گل آپ بتائیے. جی ثانیہ انصاری آپ بتا سکتی ہیں. جی اطاعت جیسے جو پیغمبروں نے تعلیمات دی ہے ہمیں اس تعلیمات پر اطاعت کرنی. جی اطاعت کے لغوی معنی بتائیے. آپ نے نوٹ کیے ہیں اس کے لغوی معنی؟ نہیں. چلیں ہم کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں. جو نبی اور رسول. ٹھیک ہے یہ شرعی معنی ہو جائیں گے لیکن ہم پہلے لغوی معنی دیکھیں گے. جی نصرت نازا لغوی معنی. لغوی معنی ہے اطاعت یعنی یہ لفظ ساتھی بنانے فرما برداری کرنے. جی لفظ ہے ساتھی بنانے اور فرما برداری کرنا. اور شرعی معنی کون بتائے گا؟ امبر شگفتہ آپ بتائیں گی. جی آپ کا مائک اوپن نہیں ہو رہا. جی ہو گیا ہے. شرعی معنی ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کو سن کر اس کو فوری طور پر اس پر عمل کرنا خوش دلی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے تو پھر اس پہ کیا کریں؟ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس کو اپنی زندگی سے ان چیزوں کو نکال دینا ہے. شاباش ویری گڈ الحمدللہ. یعنی جن چیزوں کا حکم دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بجا لائیں اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کو جو ہے ان سے وہ رک جائیں چاہے وہ مکروہ ہی ہوں. اور ابن عربی کہتے ہیں کہ حقیقت میں حکم کی تعمیل کرنا اطاعت ہے جیسا کہ نافرمانی اطاعت کے برعکس ہے اور نافرمانی سے مراد حکم کی مخالفت کرنا ہے. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. موونگ آن ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. اطاعت کا لفظ کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ جی کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے اطاعت کا لفظ؟ یہ استاذہ نے ڈیٹیل میں جو ہے وہ ہم کن کن چیزوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور ایکچولی ہم اطاعت کر رہے ہوتے ہیں تو کن کن معنوں میں اطاعت استعمال ہو رہا ہوتا ہے. جی میرے پاس چیٹ پہ آ رہا ہے توحید. جی بالکل. اسلام بالکل اسی طرح آپ صحیح کہہ رہی ہیں جنت. اور پھر اسی طرح اسلام کے معنوں میں ہے. اور کوئی میں کسی سے اور بھی پوچھنا چاہوں گی. اتباع سنت کے معاملے میں بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے ہم لے سکتے ہیں اطاعت بالکل. اور اس کے علاوہ مزید کچھ اور عاجزی کرنا ٹھیک ہے اور فرما برداری ٹھیک ہے ویری گڈ. اللہ کی عبادت کرنا شاباش. اور پیروی کرنا ٹھیک ہے جی. متی ہو جانا. جی اس کا جواب دکھا دیجئے. بالکل الحمدللہ یہ سارے اس کے جوابات ہیں کہ اطاعت کا لفظ جو ہے وہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ آپ توحید پر عمل پیرا ہوں اسلام پر یقین رکھتے ہوں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہوں. فرما برداری اطاعت اور مطیع ہو جانا یا پیروی کرنا. اسی طرح دین اسلام کو پر عمل کرنا. اور پھر اسی طرح عاجزی کرنا مسخر کرنا کسی کو کسی کا تابع کرنا یا عبادت کرنا. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. آگے چلتے ہیں.
اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ جی کون بتائے گا؟ جی مطاہر رضوان کے نام سے ہمارے پاس مائک اوپن ہے. جی مطاہر رضوان سے کون ہے ہمارے پاس؟ جی آپ جواب دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے. میرا نام ثانیہ. جی اچھا آپ بتائیے آپ نے اس کا کیا جواب دیں گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اور یعنی کہ مطیع ہو جانا اور پیروی کرنا, دین اور اس کی عاجزی کرنا. اچھا ٹھیک ہے. آپ ابھی پچھلے سوال کا جواب دے رہی ہیں, ہم اگلے سوال پہ جا چکے ہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے, یہ ہے سوال. جی یہ ہے سوال. ہیں کہ ہمارے پاس ہمیں ہم بولے جی بتائیے. فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے. اچھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے جو اطاعت کرے گا وہی فلاح پائے گا. ٹھیک ہے. اور کچھ بتائیں گی آپ؟ اس کو کامیابی ملے گی اور کیا ہوگا؟ ہدایت جنت کا راستہ ملے گا, رحمت حاصل ہوگی. ٹھیک ہے ویری گڈ الحمدللہ احسنتی. چلیں جی بہت سارے اس کے جواب آ رہے ہیں کہ سیدھے راستے کی ہدایت ملے گی, اللہ کی رضا ملے گی, پھر اسی طرح اللہ کی محبت مل جائے گی, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت زندگی بخشتی ہے, اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے کے لیے جنت ہے. الحمدللہ یہی سارے جواب میرے پاس چیٹ پہ بھی آ رہے ہیں, مزید کچھ اور بھی آ رہے ہیں کہ شفاعت بھی ملے گی. بالکل. اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا اور پل صراط پر نور کا باعث ہوگا. شاباش, بہت اچھے آپ سب لوگوں نے جواب دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ سب بہت غور سے جو ہے وہ استاذہ کے لیکچر کو سن رہے ہیں. جی اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے کیا نقصانات ہیں؟ پہلے اطاعت کے فوائد کی بات ہوئی تھی, اور اگر ہم اب اطاعت نہیں کریں گے تو ان کی نافرمانی کریں گے, تو پھر نافرمانی کے کیا نقصانات ہیں؟ جی کون بتائے گا؟ گمراہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جی قاضی عفان اینڈ سارا آپ کا مائک اوپن ہے, پلیز بتائیے. السلام علیکم. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہمیں گمراہی کے راستے پر لے جاتی ہے, جو ہمیں دنیا کی زندگی میں بھٹکاتی ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمارے لیے اس کا نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے ویری گڈ الحمدللہ آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی پوائنٹس ہیں, کچھ اور شیئر کرے گا کوئی؟ جی فتنوں اور عذاب کا سبب ہوگی, پھر اسی طرح نفاق کی علامت ہے, اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوگی, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں سے محبت نہیں فرماتا. اور اسی طرح جیسے کہا آپ میں سے کسی نے کہ نفاق کی علامت ہوگی, تو آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منافقوں کو دیکھیں گے, اور پھر وہ منافق جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں لیکن وہ آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں. اور پھر اسی طرح اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا, یعنی واضح گمراہ ہونا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے, یعنی جس نے میری سنت کو فالو نہیں کیا تو وہ پھر مجھ سے نہیں ہے. الحمدللہ آپ سب کے ایسے ہی جوابات چیٹ پر بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں. بارک اللہ فیکم. اگلا سوال دیکھتے ہیں, وہ کون سی 3 باتیں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پا لے گا. وہ 3 باتیں ہیں جو کہ کسی میں ہوں گی تو اس کو ایمان کی مٹھاس یا ایمان کی شیرینی جو ہے وہ اس کو پا لے گا, اس کو مومن ہونا جو ہے وہ انجوائے کرے گا. تو وہ 3 باتیں کیا ہیں کہ آپ مومن ہونا یا مومنہ ہونا انجوائے کریں گی؟ جی کون بتائے گا؟ کس نے نوٹ کیا ہے؟ زرینہ آپ جواب دیں گی؟ جو چیٹ پہ جواب آپ آ رہے ہیں اس میں سے اب تک مجھے میری نظر سے تو صحیح جواب نہیں گزرا. جی کون بتائے گا؟ کسی نے نوٹ نہیں کیا؟ اللہ اور رسول ہر چیز سے محبوب ہوں. جی ویری گڈ.
پھر اسی طرح یہ پہلا ہے، اور پھر باقی دو باتیں اور کیا ہیں، کوئی اور بتائے گا؟ جی عارفہ شعیب آپ بتائیں گی. جی یاسمین حسین آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے بتا سکتی ہیں؟ میرے خیال سے یہ کچھ لوگوں نے نوٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، ایک جو بھی جی بولیے فاطمہ سمرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی فاطمہ اس کا جواب دیجیے. جی پہلے یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت، دوسری جو بھی آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے. جی اس کی پلیز سلائیڈ دکھائیے، کیونکہ آئی تھنک کچھ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 3 باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا. نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی جو ہے وہ اس پر وہ راضی ہو جائے. اور یہ کہ آدمی جس کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے. بہت دفعہ ہمیں ایسے لوگ پسند نہیں ہوتے جن سے ہم اپنا تعلقات خوشگوار رکھیں، لیکن صرف اللہ کے لیے اپنی رشتہ داریوں کو نبھانا. اور پھر اسی طرح تیسری بات کیا ہے، اور یہ کہ کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے. یعنی اگر وہ پہلے غیبت کرتا تھا اور اس کو پتا چل گیا کہ غیبت کرنا حرام ہے تو وہ اس غلط کام میں دوبارہ لوٹنے کو ناپسند کرے گا. تو یہی جو ہے جو یہ کام کرے گا وہ ایمان کی شیرینی کو، اس کی مٹھاس کو پالے گا. الحمدللہ. چلیں آگے چلتے ہیں، اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اب یہ ایک لمبی لسٹ ہے، میں چاہوں گی کہ ہر شخص جو ہے جس کا ہینڈ ریزڈ ہے وہ ایک کوئی بات بتائے. جی سمیرہ گل آپ کی ٹرن آ چکی ہے، تو چلیں آپ بتا دیجئے. جی السلام سمیرہ. علیکم میم. وعلیکم السلام. جی بتائیے. میم اس کا جواب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چیز پسند تھی بندہ وہ کرنا شروع کر دے، یا جیسے ان کو کدو پسند تھا تو وہ کھانا شروع کر دے. ویری گڈ، ٹھیک ہے، پسند کی چیزیں کھانا. اور بتائیے نصرت پروین آپ بتائیے، اگلی کوئی بات بتائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم میں السلام. بتاؤں؟ جی نصرت بتائیں گی. جی میں بتاؤں. اللہ کو، یہ اللہ کے رسول کو جو پسند ناپسند ہو وہ کام نہیں کرنے چاہیے، جیسے ان کو، سوری میں بھول گئی. چلیں فرزانہ خاتون آپ بتائیے. جی میم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز نیچے رکھنی چاہیے، دھیمی رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے الحمدللہ. نبی صلی اللہ میں علیہ بتاؤں؟ وسلم آج ہم کیسے جو ہے وہ فرزانہ خاتون آج ہم کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو ہے وہ دھیمی رکھ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، تو پھر کیسے رکھیں گے؟ اطاعت کرنا. جی کیسے کریں گے؟ کہ مسجد نبوی میں، جی بالکل مسجد نبوی میں جائیں گے تو وہاں پر اپنی آوازوں کو دھیما رکھیں گے، اور کسی بھی مسجد میں جائیں گے تو وہاں پر اپنی آوازوں کو دھیما رکھنا ہے کیونکہ وہ اللہ کے گھر میں سے ہے. پھر اسی طرح سنت کا اتباع کرنا، مسواک کرنا، کثرت کرنا. جی بالکل. اور پھر اسی طرح سنتوں کا دفاع کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جان و مال قربان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنا انشاءاللہ. الحمدللہ آپ سب کی ایسے ہی جوابات ہمیں چیٹ پر موصول ہو رہے ہیں. جی اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ اس دعا کو آپ دکھا دیجئے، اور شاید ہی کچھ لوگوں کو یاد نہ ہو تو اس دعا کو آپ سب نے یاد کرنا ہے. یہ ایک اور اضافی دعا ہے جو کہ آپ اپنے رمضان کی دعاؤں میں شامل کریں گے. کیا ہے دعا؟ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اور کفر، نافرمانی اور گناہوں کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے. الحمدللہ آمین. اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہوم ورک اور کرنے کے کام.
یہ انشاءاللہ سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائیں گی. اور اب آپ کا جو ہے وہ پولنگ کوئز ہے. اور اوور ٹو شفق. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ تھوڑے سے رولز دیکھ لیتے ہیں پولز کے لیے. ہوگا کچھ اس طرح سے کہ ایک ایک کر کے اسکرین پر آپ کے کویشچنز آئیں گے اور ہر کویشچن کے ساتھ کچھ آپشنز ہوں گے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس میں سے رائٹ آپشن کلک کرنا ہے اور نیکسٹ پر کلک کرنا ہے. جو لوگ ہمارے ساتھ فیس بک پہ موجود ہیں وہ رائٹ آنسر جو ہے اپنی چیٹ میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں میں چاہوں گی کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ مل کے جو ہے انشاءاللہ, جیسے ہم نے کل ایک کوشش کی تو یہ کہ مل کر جو ہے انشاءاللہ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, تو آپ کی اسکرین پر پہلا سوال موجود ہے. سورۃ الفاتحہ کی کس آیت میں انعام یافتہ لوگوں کے راستے کی بات ہوئی ہے؟ آپشن نمبر 1 ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم. اس میں سے رائٹ آپشن سلیکٹ کیجئے اور نیکسٹ پر کلک کیجئے. کویسچن نمبر 2 ہے سورۃ النساء آیت 69 کی روح سے بتائیے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ صرف اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے, بہت زیادہ عاجزی کرنے والے, انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. اسی طرح اس میں سے رائٹ آپشن پر کلک کیجئے اور اس کے بعد نیکسٹ پر کلک کیجئے. جی, کویسچن نمبر 3 ہے امام مالک سے کسی نے پوچھا مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھ سے جنت میں داخل کر دے. انہوں نے کہا مال جمع کرو, یا انہوں نے کہا صالحین سے محبت کرو, یا پھر انہوں نے کہا کہ سیاحت کرو. کویسچن نمبر 4 ہے وہ کون سے صحابی تھے جن کو صدیق اور ان کی بیٹی کو صدیقہ کا لقب ملا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ, سیدنا علی رضی اللہ عنہ, یا پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ. جی, کچھ لوگوں نے اٹیمپٹ کر بھی لیا ہے, لیکن میں چاہوں گی کہ ہم سارے جو ہیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ کرنے کی کوشش کریں. کویسچن نمبر 5 ہے قیامت کے دن انسان ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے وہ دنیا میں محبت رکھتا ہوگا یا پھر ان سے دنیا میں کدورت رکھتا ہوگا. پلیز سلیکٹ the right option and then click next. Question number 6. حدیث مکمل کیجئے. تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے آپشن نمبر 1 اپنے والدین کو پڑھتے دیکھا ہے, یا پھر جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کویسچن نمبر 7. حدیث مکمل کیجئے. اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت حکم دیتا. نمبر 1 غسل کا, نمبر 2 مسواک کا. کس کا حکم دیتے؟ سلیکٹ the right option and then click next. کویسچن نمبر 8. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کون سی سبزی سب سے زیادہ پسند تھی؟ کیا وہ بینگن تھی, لہسن تھا, یا کدو تھی؟ You need to select the right option and then click next. Question number 9. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر تم نے ان کو تھامے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے. اللہ کی کتاب اور بزرگوں کا طریقہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, یا پھر حکمہ کے اقوال. جی, تو رائٹ آپشن سلیکٹ کیجئے اینڈ دین کلک نیکسٹ. لاسٹ کویسچن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈیش اور ڈیش, یعنی کون ہے وہ 2 لوگ, کون سی ہیں 2 کوالٹیز. مسلمان تاجر قیامت کے دن انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. وہ مسلمان تاجر جو صادق اور امین تھا, یا پھر وہ جو کہ امیر اور مشہور تھا, یا پھر وہ مسلمان تاجر جو ذہین اور ماہر تھا. پلیز سلیکٹ the right option and then submit. ٹھیک ہے جناب.
تو الحمدللہ آلموسٹ 75% لوگوں نے جو ہے وہ اٹیمپٹ کر لیا ہے، اور کلاس میں لائیو کوئز پول کرانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ آسان سے 10 سوال ہیں جو کہ ہم نے آج جو ہماری آیت تھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 اسی پر بیس کر کے بنائے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ تھوڑا سا اور ریکیپ کر لیا جائے۔ ماشاءاللہ ڈسکشن ندا باجی نے بہت اچھی کرائی، لیکن پھر بھی یہ تھا کہ مذاکرہ آپ کو پتہ ہے ان کی جان ہے، تو جتنا آپ اس کے اوپر سے بار بار گو تھرو کرتے ہیں اتنا ہی وہ بہترین ہوتا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم تھوڑا سا کچھ اور ویٹ کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ 80% نے جو ہے وہ ووٹ کر لیا ہے، اور چند ہی ساتھی رہ چکے ہیں، تو یہ کہ ان ساتھیوں کو بھی موقع دیتے ہیں کہ وہ ان آپشنز پر کلک کر کے اپنا پول کو سبمٹ کر لیں، اور پھر یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم اس کے ریزلٹس کمپائل کر کے آپ کو اسکرین پر دکھا دیتے ہیں۔ الحمدللہ میں دیکھ رہی ہوں کہ فیس بک پہ بھی جو ہمارے ساتھی موجود تھے وہ جو ہیں ساتھ ساتھ آنسرز ٹائپ کر رہے تھے۔ کیا ندا باجی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی جی بالکل، اگر ہمارے پاس ہم اگر 1 منٹ اور دینا چاہیں اور کسی سے کوئی فیڈ بیک لینا چاہیں یا کوئی سجیشن، تو ہمارے پاس عطیہ ریحان کا مائک اوپن آ رہا ہے۔ جی عطیہ، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی جی، اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ بالکل، اگر کوئی اپنی کوئی ریفلیکشن اس کورس کے حوالے سے یا ادروائز شیئر کرنا چاہتا ہے تو پلیز ڈو شیئر۔ آپ کے پاس مائک ہے، آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں۔ جی زرینہ، آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ سمیرہ گل شیئر کرنا چاہتی ہیں۔ جی سمیرہ، آپ کے پاس مائک ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، ہمارے پاس 3 منٹ ہیں۔ جی جی سمیرہ، میں نے نا چند جو آپ نے کہا تھا نا کہ آپ نے رمضان کے لیے کچھ دعائیں یاد کرنی ہے یا وہ آپ نے لکھنی ہے، میں نے ان میں سے 1-2 کی ہیں۔ ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ماشاءاللہ۔ ایک یہ کی ہے، اور ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ماشاءاللہ، آپ نے تو بہت ساری دعائیں یاد کر لی ہیں، اور یہ کتنی مزے کی چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں نا، جو آسانی سے یاد بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ کہ آپ ان کو اپنی دعاؤں میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ چلیے جی، ایسا کرتے ہیں کہ اب اپنا پول کا ریزلٹ لانچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں نے ہمارے ساتھ مل کر کیا جوابات دیے۔ جی تو ریزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ پہلے سوال میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ وہ کون سی آیت ہے سورۃ الفاتحہ کی جس میں انعام یافتہ لوگوں کے راستے کی بات ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ 92% نے جو ہے وہ درست جواب دیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم از the right answer۔ دوسرے سوال میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ جو آج ہم نے آیت کی ہے سورۃ النساء کی 69، اس کی روح سے بتائیے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ تو الحمدللہ 94 نے رائٹ آنسر دیا ہے۔ وہ لوگ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی صحبت نصیب کرے۔ اوکے، نیکسٹ جو تھا کویسچن، اس کا ماشاءاللہ 99 نے صحیح جواب دیا ہے کہ صالحین سے محبت کرو۔ امام مالک نے کیا کہا تھا کہ امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتائے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، انہوں نے کیا کہا؟ صالحین سے محبت کرو۔ آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی بھی اس بارے میں دعا ہے نا کہ ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین۔ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ یا اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ اوکے، تو کویسچن نمبر 4 جو ہے اس کا ماشاءاللہ 97% نے رائٹ جواب دیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے وہ جن کو صدیقہ اور ان کی بیٹی حضرت عائشہ کو صدیقہ کا لقب ملا تھا۔ کویسچن نمبر 5 جو ہے اس کا ماشاءاللہ میجورٹی نے رائٹ آنسر دیا ہے کہ قیامت کے دن انسان ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے وہ دنیا میں محبت رکھتا ہوگا۔ تو دیٹ مینس وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کانشیس اباؤٹ آور کمپنی، کیونکہ آج جو ہمارے ساتھ ہیں آخرت میں بھی وہی ہمارے ساتھ ہوں گے، تو وی نیڈ ٹو بی مور وائزر اباؤٹ دس۔
اوکے جناب. تو کویسچن نمبر 6 تھا کہ حدیث مکمل کیجئے. تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. تو ماشاءاللہ یہ کانسیپٹ، یہ سوال، یہ حدیث بھی آپ لوگوں کے کانسیپٹس میں کلیئر ہے الحمدللہ. اس کے بعد کویسچن نمبر 7 جو ہے اس میں کچھ کنفیوژن نظر آ رہی ہے. سوال آپ سے پوچھا گیا تھا کہ حدیث مکمل کیجئے کہ اگر مجھے اپنی امت پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا. ٹھیک ہے، غسل کا حکم نہیں، مسواک کا حکم دیتا. ٹھیک ہے جی. بالکل جناب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا، اور اس کے بارے میں ہم نے دیکھا بھی تھا کہ کس طرح ان صحابی نے بھی پھر یہ اڈاپٹ کر لیا کہ وہ کدو کھانے لگے تھے. عموماً سبزیاں ہمیں نہیں پسند ہوتی، لیکن یہ ہے کہ ہم کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے تو ضرور اس سنت کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. کویسچن نمبر 9 جو ہے اس کا بھی جواب جو ہے 99% نے صحیح دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اینڈ دین لاسٹ کویسچن جو تھا اس میں مسلمان تاجر کی جو 2 کوالٹیز تھیں وہ 99% نے بالکل صحیح کہی ہیں، وہ صادق اور امین ہیں. تو یہاں ہمارے پولز اینڈ ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اب ہمارا جو ہے وہ ٹرانسلیشن کا ٹائم ہے، تو اوور ٹو یو نتابہ جی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی ٹرانسلیشن ٹائم میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ سب نے کل کی آیت جو کہ بہت مختصر آیت تھی، آپ نے اس کا ترجمہ بہت اچھے سے یاد کیا ہوگا. تو سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن جو ہے وہ سنانی ہے. جی چونکہ آیت بہت چھوٹی سی ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو حق تقاتی ہی تک کامہ لگا لیں اپنے پاس. آپ نے جو پہلے سنائے گا وہ حق تقاتی ہی تک سنائے گا، اور پھر جو اگلا شخص سنائے گا وہ ولا تموتن سے مسلمون تک سنائے گا. ٹھیک ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سن سکیں اور جج کر سکیں کہ آپ سب لوگ کتنے اچھے سے ترجمہ یاد کر رہے ہیں. جی، اور آپ نے جو ہے وہ تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھنا، میں پڑھ چکی ہوں. تو اس لیے عطیہ ریحان آپ سٹارٹ کیجئے. جی عطیہ کا مائک اوپن نہیں ہو رہا. زہیرہ منیر آپ کا مائک اوپن ہے؟ جی قدسیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سٹارٹ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق. جی ہم اس وقت ٹرانسلیشن سن رہے ہیں، ہم اس وقت تجوید نہیں سن رہے. قدسیہ آپ نے ٹرانسلیشن یاد کی ہے؟ ٹرانسلیشن تو یاد نہیں، یعنی ترجمہ یاد کیا ہے آپ نے؟ نہیں. تو پھر ہم کسی اور کو موقع دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی یاسمین حسین آپ سنائیں گی. جی زہیرہ منیر آپ سنائیں گی. جی فرحانہ بیرا آپ سنائیں گی. دیکھیں آپ میں سے جو لوگ ترجمہ یاد نہیں کر رہے پھر وہ ہینڈ ریز اس وقت نہ کریں، کیونکہ اس وقت پھر اور لوگ جو کہ ہیں ان کا وقت پھر ویسٹ ہو رہا ہے. جی کون سنائے گا؟ جی سہرش انصاری آپ سنائیں گی. جی جس کا بھی ہو جائے وہ پلیز سنا دے ترجمہ. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اتقوا ڈرو، اللہ سے، حق کا جیسے حق ہے، تقاتی ہی اس سے ڈرنے کا. شاباش. آپ نے کیا پڑھا تھا؟ اتقو نہیں ہے. جب ہم اس کو الگ سے پڑھیں گے تو پھر ہم اس کے نیچے زیر لگائیں گے اور ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے، اتقو. الحمدللہ. جی سمیلہ آپ سنائیں گی اگلا، اس کو کنٹینیو کیجئے. جی وا اور
لا نہیں، تموتن تم مرنا، الا سوائے یا مگر، وا اور، انتم تم، مسلمون تم سب مسلمان ہو۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں ولا تموتن اور ہرگز تم نہ مرنا، ٹھیک ہے، یہاں پر جوڑ دیا گیا ہے تننا کے ساتھ، ولا تموتن اور ہرگز تم نہ مرنا۔ جی آگے بڑھیں۔ الا مگر یا سوائے، وا جی اور، انتم تم، مسلمون تم سب مسلمان ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں پر وَأَنْتُمْ کے معنی ہیں اس حال میں کہ تم مسلمون مسلمان ہو۔ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ بہت اچھی کوشش ہے، اس کو ریوائز کرتے رہیے۔ جی ایک میں اور کسی سے سنتی ہوں، شازی آپ سنائیں گی؟ جی السلام علیکم۔ یا وعلیکم السلام۔ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اس طرح جس طرح اس کا حق ہے، تقاتہ یعنی جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن اور نہ مرنا، الا مگر کہ تم مسلمان ہو۔ اچھا شازی، آپ نے ترجمہ یاد کیا ہے یا آپ نے اس وقت گیس کیا ہے؟ نہیں ترجمہ یاد کیا الحمدللہ۔ اچھا تو پھر ایک دفعہ اور سنائیے اور ہر ورڈ کو بریک کریے، یعنی یا ایھا الذین کا سنائیے، پھر آمنو کا سنائیے، پھر اتقو کا سنائیے، اور آپ نے عربی بھی پڑھنی ہے اور ترجمہ بھی سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کچھ کی عربی پڑھی، کچھ کا ترجمہ سنایا، تو اس سے بات میں مزیداری نہیں آئی، تو آپ اس کا ادب یہ ہے کہ آپ عربی بھی پڑھیے اور پھر ترجمہ بھی سنائیے۔ جی ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین، اے ایمان، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، حق جس طرح تقاتی جس طرح حق ہے، ولا اور نہ، تموتن نہ مرنا، الا مگر، وانتم اور تم، مسلمون کہ تم مسلمان ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، اس میں بھی ابھی کچھ اصلاح کی گنجائش ہے، اور اس کو بھی آپ دوبارہ سے دیکھیں، آپ غور کریں گی تو آپ کے سمجھ میں آئے گا۔ یا ایھا الذین میں ہے اے لوگو جو آمن ایمان لائے ہو، اور آپ نے اتقو پڑھا تھا، جب ہم اس کو الگ کر کے پڑھیں گے باقی آیت سے تو ہم اس کو اتقو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جو ایکسائٹمنٹ میں غلطی ہو گئی ہے، یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ الحمدللہ میں آج سنا سکی ہوں۔ چلیں ویری گڈ، کوئی بات نہیں، اب آپ اگلے اپنے کسی ساتھی کو دیکھیں اور اپنی غلطیوں کو نوٹ کریں، ٹھیک ہے؟ جی کون سنائے گا؟ پروائزہ آپ سنائیں گی؟ جی میم انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، آمنو اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الگ کر کے پڑھیے جی، آمنو کے بعد لفظ کو الگ جیسا کر کے کہ اچھا، آمنو ایمان لائے ہو، تقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، تقویٰ کے لفظ آمنت تقو اللہ، اتقو، آمنو، اچھا، اتقو ڈرو اللہ سے، حق کا جیسا کہ حق ہے، تقات ہی ڈرنے کا، ولا تموتن اور ولا واو لا نہیں، تموتن ہرگز نہیں تم مرنا، الا مگر، وا اور، انتم حالانکہ تم، مسلمون مسلمان ہو۔ شاباش، بہت اچھی کوشش ہے، لیکن آپ لوگ پریکٹس زیادہ سے زیادہ کریے، اور میں آپ سب اسٹوڈنٹ سے گزارش کروں گی کہ پڑھیے اتقو، ڈرو، اتقو۔ جب ہم تقویٰ کے لفظ کو پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم زیر لگائیں گے، الگ کر کے پڑھ رہے ہیں نا باقی آیت سے، تو جب ہم ترجمہ سنائیں گے تو ہم اتقو پڑھیں گے، اتقو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اب ہم آج کی آیت دیکھ لیتے ہیں، جن کی آج باری نہیں آئی تو انشاءاللہ کل ان کی باری آ جائے گی، تو بالکل اپنا دل چھوٹا نہ کیجیے، میں کوشش کروں گی کہ جن لوگوں کا میں نے آج سن لیا ہے کل میں اور لوگوں کو موقع دوں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی آج کی آیت پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں نے دہرانا ہے، ومن اور
جو کوई युतिई इतात करेगा अल्लाह अल्लाह की वर रसूला और रसूल की फउलाइका तो यही लोग मआ साथ होंगे अल्लज़ीना उन लोगों के अनअमा इनाम किया अल्लाहु अल्लाह ने अलैहिम जिन पर मिनन नबिय्यीना नबियों में से वस्सिद्दीकीना और सिद्दीकीन वश्शुहदाई और शुहदा वस्सालिहीन और सालिहीन में से वहसुना और कितने अच्छे हैं उलाइका ये लोग रफीकन बतौर साथी के व आखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आपका तजवीद टाइम है। ओवर टू मैम हुमैरा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। अब हम अपने तजवीद आज के लेसन की तरफ आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की आयत आप सब ने तजवीद के साथ पढ़ ली है। सूरत निसा आयत नंबर 69 की तरफ। जी फरहत इमरान, फरहत आपका हैंड रेस है, आपके पास माइक मौजूद है, अपना माइक ऑन कीजिए। फरहत का माइक ऑन नहीं हो रहा। फौजिया शफीक। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फरहत बाकी इमरान अस्सलाम वालेकुम। फौजिया शफीक को फरहत इमरान बात कर रही हूँ। ठीक है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यतिउल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना दोबारा से अनअमा। शाबाश, शुरू से देखिए फरहत जी। यहाँ हम गुन्ना करेंगे, ठीक है। वमन युतिइल्लाह इसमें चलाना कलाम बारीक, इल्लाह नहीं, युतिइल्लाह बारीक पढ़ेंगे। दोबारा इस लफ्ज को वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका शाबाश। अब आप पढ़ती जाइए। आपने हर लफ्ज के बाद कोशिश करनी है सांस नहीं तोड़ना, रुकना नहीं है, ठीक है। एक ही दफा ऐसी जगह रुकना है जहाँ थोड़ी सी आयत आप ज्यादा पढ़ ले, यानी एक लफ्ज पढ़ के नहीं, 2-4 अल्फाज पढ़कर। अब शाबाश पढ़िए फउलाइका से। फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा। शाबाश। अनअमल्लाहु अलैहिम मिन नबिय्यीना। शाबाश, गौर से देखिए दोबारा। मीनन, नून पे क्या है, जबर है, नून को नून से मिलाएंगे। मीनन नबिय्यीना, मिनन नबीना। नबी, दोबारा से मिनन नबिय्यीना, मिनन नबिय्यीना। शाबाश। वस्सादिकीना वस्दीकीना,
والصديقين والشهداء والصالحين. दोबारा वशुहदा, इन पे क्या है, पेश है ना, वशुहदाई, والشهداء. हाँ पे ना तशदीद नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़िए, शाबाश. वशुहदाई, والشهداء والصالحين. शाबाश. सौद मोटे हुरूफ में से है, वस्सालिहीन, والصالحين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رفيقا. शाबाश. बारकल्लाह फीक फरहत. आपने और इसी तरह अच्छे से इसकी मजीद प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह. जी फौजी शफीक, माइक ऑन कीजिए अपना. मिस अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. पढ़ूं मिस? जी जी. वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन. फौजी अपनी स्पीड को शाबाश कम रखिए और हमें कोशिश करनी है हमारा एक एक हर्फ वाज़े, सिफात वाज़े हैं, ठीक है, तेज तेज नहीं पढ़ना. वमन युतिइल्लाह वर रसूल, बहुत तेज नहीं पढ़ना. अब दोबारा से पढ़िए और बीच में वक्फ भी कीजिए, ठीक है, ताकि हम अच्छे से वाज़े कर सकें. जी. वमन युतिइल्लाह वर रसूल अब यहाँ क्या है, यूति इल, अगर हम इल कहते हैं ना, ये हमजा बन गया है, हमने आइन पढ़ना है. युतिइल्लाह, युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका, यहाँ पुर पढ़ा जाएगा. वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन अनअमल्लाहु, इसमें जलाला कलाम यहाँ पुर पढ़ेंगे. दोबारा इस लफ्ज को, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन गौर से शाबाश. वअहसना उलाइका रफीका. फौजिया गौर से इस लफ्ज को देखिए, ये क्या है, वहसुना, हमजा अह नहीं है इसमें. वहसुना उलाइका रफीका. शाबाश. बारकल्लाहु फीकी. अब आपने इसकी और अच्छी प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे हम कि हमने ठहर ठहर कर पढ़ना है. जी जीनत सईद. जीनत आपकी आवाज नहीं आ रही. ठीक है, सना नाज. अस्सलाम वालेकुम अबला. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. सॉरी अबला, वो माइक थोड़ा वो हो गया था. जी पढ़ूं अबला? जी जी स्टार्ट कीजिए. शाबाश. जी. वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम
شاباش. انعم اللہ، انعام میم کو باریک رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں جلالہ کلام اور پر کریں گے. جی. انعم اللہ علیہم. اب غور سے سنیے گا. انعم اللہ، اس میں جلالہ کے دونوں لام پر پڑھے جائیں گے. انعام باریک، اللہ طویل. انعم اللہ، انعم اللہ علیہم. ٹھیک ہے؟ ابھی صحیح ہے جی. انعم اللہ علیہم من النبیین والصادقین. من النبیین والصدیقین ہے نا؟ جی جی اسکرین چلی گئی تھی. من النبیین والصادقین. شاباش، غور سے دیکھ کے پڑھیں. جی ہاں والصدیقین. جی جی من النبیین والصدیقین. دوبارہ سے والصدیقین نہیں، صاد پہ بھی تشدید ہے. جی والصدیقین. ٹھیک ہے؟ شاباش، شاید مکمل کیجیے. ٹھیک ہے جی. زینت جی ابلا میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے. جی. وحسن اولئک رفیقا. اچھا، اس میں آپ کی آواز نہیں آئی، بیچ میں مکمل رہ گئی ہے. والشہداء، یہاں سے پڑھ کے آیت مکمل کیجیے. اچھا. والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. شاباش، بارک اللہ فیک. انشاءاللہ آپ سب نے پریکٹس کرنی ہے، اور امید ہے کہ اگلی کلاس میں باقی لوگوں کی بھی بات آئے گی. یہیں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.